يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الايام عند الله يوم النحر ويوم القدر او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے. ذی الحجہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. یعنی وہ 4 مہینے کہ جو 4 مہینے اللہ کے نزدیک بڑے قابل احترام سمجھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک بڑے قابل احترام سمجھے جاتے ہیں. انہی میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ ہے. قرآن کریم میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی ذوالحجہ کی اور خاص طور پر ذوالحجہ کے پہلے کے جو یہ 10 دن ہیں، ان 10 دن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دنوں میں کی جانے والی عبادتیں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ثواب کے اعتبار سے معنی رکھتی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اس سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہاں، کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اس سے بھی بڑھ کر ہیں ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کریں. تو یہ 10 دن اللہ کے نزدیک عبادت کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ معنی اور حیثیت رکھتے ہیں. ہمیں ان 10 دنوں میں سے ایک ایک دن کی قدردانی کی ضرورت ہے، کیونکہ ان 10 دن میں یوم عرفہ آتا ہے. عرفہ کا دن بڑا قابل مبارکباد اور عبادت اور ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. تو وہی عرفہ کا دن ان 10 دنوں میں آتا ہے. اور اس کی جو راتیں ہیں، اشر ذی الحجہ کی جو راتیں ہیں، وہ اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت رکھتی ہیں کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی. کسی بات کی مضبوطی کو بیان کرنے کے لیے اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن کریم میں جہاں کہیں پر اللہ کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے نزدیک بڑی قابل احترام. چنانچہ اللہ نے والفجر ولیال عشر، اللہ نے فجر کی قسم کھائی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم کھائی. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں وہ مراد، کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی تاریخ یہ رات سے شروع ہوتے. رات سے شروع ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی. پھر یہ کہ بہت سارے اعمال ہیں جو ان 10 دن میں کیے جاتے ہیں. چنانچہ کہا گیا کہ جس آدمی کے اوپر قربانی ہے
اس آدمی کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بدن کی صفائی ذی الحجہ کا چاند ہونے سے پہلے کر لے۔ ناخن کاٹنا ہے تو اس کی صفائی بھی ذی الحجہ کے چاند ہونے سے پہلے کر لے، یہ کہا گیا۔ حالانکہ یہ کوئی ضروری واجب وغیرہ نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے اور کرنے کا ہم لوگوں کو مشورہ دیا، اور یہ مشورہ اس لیے دیا ہے کہ ان 10 دنوں میں حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے تو اپنے اوپر بال کاٹنا، ناخن کاٹنا حاجی کے لیے نہ کاٹنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی تعلیم دی گئی اس بات کی کہ آپ بھی ناخن نہ کاٹو، آپ بھی بال نہ کاٹو، تاکہ حاجیوں کے ساتھ ایک ادنا سی مشابہت پیدا ہو جائے۔ بندہ اپنے اللہ کو کہہ سکے کہ اللہ تیرے دربار میں تو میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن جو لوگ تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں میں ان کے جیسے شکل اختیار کر رہا ہوں، کہ میں بھی اپنے بال نہیں کاٹ رہا ہوں، میں بھی اپنے ناخن نہیں کاٹ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اگلے سال اللہ ہمیں بھی بلا لے اپنے دربار کی زیارت کے لیے۔ تو یہ مشابہت اختیار کرنے کو کہا گیا میرے بھائی۔ پھر ان 10 دنوں کے اندر فرمایا کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نزدیک روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پر اگر آپ یوم عرفہ کو روزہ رکھتے ہیں، 9ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ عید سے ایک دن پہلے والی بات، 9ویں ذی الحجہ کو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر لیتے ہیں، اور ایڈوانس میں 1 سال کے اگلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ کتنا سستا سودا ہے میرے بھائی، یہ ایک بات نہیں ہے۔ اللہ نے پورے سال کے اندر اپنے بندوں کو مغفرت کے بہت سارے مواقع عطا فرمائے۔ یہ تو بندہ ہے کہ غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایسے موقع ملنے کے باوجود، بتائے جانے کے باوجود اس کی قدر نہیں کرتا۔ ورنہ اللہ نے کتنا بہترین موقع دیا کہ 9ویں ذی الحجہ کو اگر کوئی آدمی ایمان کی سلامتی کے ساتھ اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اگلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ وہ آدمی اس دن اس کا دل زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں۔ آج کے زمانے میں کیونکہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں میرے بھائی، اور آئندہ حالات کیسے آئیں گے، زمانہ کیسے آئے گا، آپ کے ایمان کو خریدنے کی کیا کیا کوششیں کی جائے گی، آپ کے اپنے ہی لوگوں کے صفوں میں ضمیر بیچنے والے، ایمان بیچنے والے لوگ آپ کی قوم میں پیدا ہوں۔ ایسے حالات آئیں گے، زمین فروش، ایمان فروش آپ کی صف میں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ چائے پینے والے کب اپنے ایمان کا سودا کر کے آئے ہیں، کب پوری قوم کو بیچ کے آئے ہیں، کب اپنی زمین کا سودا کر کے آئے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہو۔ ایسا زمانہ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی روایت ہے، باب اشراط الساعہ، قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ اب زیادہ دور نہیں ہے میرے بھائیوں۔ وہ آپ نہیں تو آپ کی اولادیں یا ان کے اولادیں ان تمام چیزوں کو دن بدن دیکھتی چلی جائے۔ پہلے کوئی آدمی اگر کسی قوم کی مخبری کرتا تھا تو لوگ اس کو نفرت سے دیکھتے تھے، یہ وہ آدمی ہے جو اپنی قوم کی مخبری کرتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو اپنا زمین اور ایمان بیچ کے آیا ہے۔ اور آج ہم انہیں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پانی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ضمیر بھی اس کے ساتھ رہ کے مردہ ہو چکا۔ ایسے حالات قیامت سے پہلے نئی نئی خبریں آپ کو سننے کو ملیں گی، حالات سننے کو ملیں گے۔ میں نے آپ کو وہ روایت بھی سنائی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَانْتَظِرُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَالنِّظَامِ سِلْكٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ۔ اتنا پیارا اگزامپل دے کے اللہ کے رسول نے سمجھایا تھا کہ یہ تو کم ہے، یہ تو کم ہے، ابھی اتنے حالات آئیں گے کہ جیسے تسبیح کا اگر دھاگا توڑ دیا جائے اور تسبیح کے دانے ٹپاٹپ جیسے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ حالات تمہارے اوپر گریں گے۔
یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ضمیر مردہ ہو جائے. اور جب انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے, شرم بیچ کے آ جاتا ہے, وہ انسان پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم سے زیادہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کتنی اسپیڈ کے ساتھ ایم ایل اے دکھ جاتے ہیں, اس پارٹی سے اس پارٹی میں کتنی اسپیڈ سے ساتھ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا, ضمیر کوئی معنی نہیں رکھتا. جس قوم نے آپ کو بڑا بنا کے آگے بھیجا تھا, اس قوم کا درد, اس قوم کی فیلنگ کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ تمام کام اس وقت ہوتے ہیں جب ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے ہماری اس بات. اس لیے جب بھی اللہ سے دعا کرے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرے. آدھی روٹی کم کھا لیں گے, بھوکے سو جائیں گے, مر نہیں جائیں گے, لیکن اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی ہر وقت مانگے میرے بھائیوں. اور اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو جب دسترخوان کے اوپر لے کر بیٹھے یا کسی پکنک پوائنٹ پہ گھمانے کے لیے لے گئے ہو, مائنڈ فریش ہو, اس وقت اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ بچوں ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی, جب تم بڑے ہوں گے اس وقت قدم قدم پر تمہارے ایمان کا سودا کیا جائے گا. تو میرے بچوں جان دے دینا, ایمان کا سودا مت کرنا. بیٹو بھوکے سو جانا, لیکن اپنی ضمیر, اپنی ایمان کا کبھی بھی سودا مت کرنا. یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. بہرحال ہم بات یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9ویں ذی الحجہ جو یوم عرفہ کا دن ہے, اس دن جو روزہ رکھتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے, اللہ اس آدمی کے دین کو, اللہ اس آدمی کے ضمیر کو اس دن زندہ رکھتے ہیں جس دن لوگوں کے دل اور لوگوں کے ضمیر مردہ ہو جائے. پوری بستی میں زندہ جاوید دل والا آدمی آپ کو نہیں ملے. اس دن اللہ آدمی کے دماغ کو اور دل کو زندہ رکھے. اور وہ موقع آ رہا ہے 9ویں ذی الحجہ, آئندہ سنیچر کا دن. یہ ہم سب کے لیے 9ویں ذی الحجہ ہے. ہمارے ہندوستان میں یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ جو ہے وہ آئندہ سنیچر کا دن. لہذا کوشش کرو میرے بھائیوں, اپنے کام کو آگے پیچھے کرو اور کوشش کرو کہ روزہ رکھو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم علماء کرام سے مسئلہ پوچھتے ہیں, مول صاحب ضروری تو نہ تھی نا, مول صاحب ضروری تو نہ تھی نا. ایسے کتنے کام ہیں جو ضروری نہیں ہیں. یہ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے اس آقا پر, محمد رسول اللہ پر, کہ انہوں نے ہماری امت کا خیال کرتے ہوئے ہمارے اوپر ان چیزوں کو ضروری قرار نہیں دیا. اللہ ضروری اگر ہو جاتا تو کتنی تکلیفیں ہوتی. ضروری تو نہیں ہے میرے بھائیوں. ناخن کاٹنا بھی ضروری نہیں ہے, بال بنانا بھی ضروری نہیں ہے, بدن کی صفائی کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں, لیکن سب آدمی یہی سوچے گا کہ ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. تو محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کون کرے؟ اور آپ کو معلوم ہے حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کا کوئی آدمی اگر ایک سنت کو زندہ کرتا ہے, اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کو دیکھ کے لوگ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اگر ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو 100 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے. 100 شہید, ایک شہید کا ثواب آپ کو معلوم ہے, اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سب گناہوں کی مغفرت کر دے, چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو. اللہ جنت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں, یہ ایک شہید کا ثواب ہے. ایسے 100 شہیدوں کا ثواب اللہ اس آدمی کو عطا فرماتے ہیں جو دنیا میں محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کا عمل کرتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اپنے کام کو آگے پیچھے کرو. 9 ذی الحجہ کو کوشش کرو کہ روزہ رکھو اور خوب جتنا ہو سکے اپنے اللہ کی عبادت کرو, ذکر کرو, تیسرا کلمہ پڑھو, درود شریف پڑھو, اللہ اکبر پڑھو, استغفار کرو. جتنا ہو سکتا ہے آپ کی اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق پورا کا پورا دین کوشش کرو کہ میرا پورا دین اللہ کی عبادت میں جائے. ہم آپ کو منع نہیں کرتے ہیں کہ آپ جاب پہ مت جاؤ, کاروبار پہ مت جاؤ, دکان پر مت جاؤ, سب کچھ کرنا ہے, لیکن جاتے ہوئے آتے ہوئے دکان پر بیٹھے ہوئے بھی
آپ کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہو، اللہ کا ذکر اللہ اکبر کی کثرت کے ساتھ بیان کر رہے ہو، اور اسی کے ساتھ تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھا کرے میرے۔ مان لو یہ 10 دن اللہ نے بہترین موقع دیا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے۔ بڑی شکایتیں ہیں نا ہم کو اپنی زندگی سے، مسلمانوں کے حالات سے، شکایتیں صرف چرچاؤں میں جب بیٹھتے ہیں، جب چرچا کرنے بیٹھتے ہیں، اور چرچائیں ہماری قوم چرچا اتنی زیادہ کرتی ہے کہ اگر اس کو موقع دیا جائے تو وہ 3 گھنٹہ مسلسل بولتا چلا جائے گا، دوسروں کو موقع نہیں دے گا۔ ہماری قوم چرچا کرنا جانتی ہے۔ جب اللہ موقع دیتا ہے، آ میرے بندے میرے قریب، آ تو میرے قریب، میں تیار ہوں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اے میری امت، اے میرے بندے تو میرے پاس آ، اپنی تکلیفیں مجھ سے بیان کر، اپنے حالات مجھ سے بیان کر، میں تیرے تمام حالات کو درست کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے موقع بھی دیا ہے۔ یہ 10 دن بڑے مبارک دن ہے میرے بھائی۔ میں جتنا بیان کروں، صبح سے لے کر شام تک آپ کے سامنے بیٹھ کر جتنا بھی بیان کروں، ان تمام باتوں کا خلاصہ اسی بات کے اوپر آئے گا کہ یہ 10 دن جو آج سے شروع ہو رہے ہیں، یہ بڑے برکت والے اور بڑے مبارک دن ہیں۔ اس کی ایک ایک وقت، ایک ایک گھڑی کی اللہ قدردانی کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ خوب کرے، اپنے گھر کی مستورات کو بتائیں۔ مستورات بیچاری سن نہیں پاتی، ہم تو آ جاتے ہیں مسجدوں میں، علماء کرام سے سن لیتے ہیں۔ گھر کی مستورات کو بھی بتاؤ کہ یہ 10 دن بڑی برکت والے دن ہیں۔ اس کی راتیں، ایک رات کی عبادت کا ثواب، یہ 10 دنوں میں جو راتیں آ رہی ہیں، جن 10 راتوں کی اللہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں کے اندر سے ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ کتنا سستا سودا ہے میرے بھائی۔ شب قدر کی تلاش میں ہم رمضان کی تاک راتوں میں جاگتے ہیں کہ کہیں ہمیں شب قدر مل جائے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے، یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اس میں ایک ایک رات کا ثواب، ایک ایک رات کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر۔ لہذا کوشش کرو، کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم جو چند کام چھوٹے چھوٹے میرے نوجوان بھائیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کوشش کرو عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھو، ایک رکعت نہ جائے، اس کی کوشش کرو۔ اور ان 10 دنوں میں کوشش کروں گے انشاءاللہ اللہ عادت ایسی بنا دے گا کہ پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایسی عادت چلائیں گے اس کی برکت سے۔ اس لیے کوشش کرو کہ ان 10 راتوں میں فجر کی عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں امام کے پیچھے ایک بھی رکعت نہ جائیں، اور امام کے پیچھے ہمیں عشاء کی نماز پڑھیں۔ رات میں گھر گئے، کھانا کھایا، سو لیا، اگر اپنے اوپر یقین ہے کہ میں تہجد میں اٹھ سکتا ہوں بہت اچھی بات ہے، یقین نہیں ہے کہ میں تہجد میں اٹھ پاؤں گا کہ نہیں اٹھ پاؤں گا، کوئی بات نہیں، اللہ نے بڑی سہولت دی ہے، رات کو ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو لیں، کیونکہ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنے دل پر یقین ہے کہ صبح اٹھ پاؤں گا اچھی بات ہے، لیکن اگر اپنے آپ پر اطمینان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، رات کو ہی 2 رکعت تہجد کی نیت کے ساتھ پڑھ کے 2-5 منٹ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، مرحومین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ملک کے اچھے حالات کے لیے، امن اور شانتی والے حالات کے لیے 5 منٹ اللہ سے دعا کر کے اپنے بستر کے اوپر سوئے۔ ارادہ کرو کہ ان 10 راتوں میں نہیں لگانا ہے رات کو موبائل کو ہاتھ، یوٹیوب کچھ نہیں دیکھنا ہے، اس کو ہاتھ میں لیں گے وہ آپ کو جلدی سونے نہیں دے گا، وہ آپ کا وقت برباد کرے گا۔ لہٰذا ارادہ کرو، انشاءاللہ بولے سب ساتھی انشاءاللہ۔ عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں امام کے پیچھے پڑھیں گے، کھانا کھا کر 2 رکعت اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق تہجد کی نماز پڑھیں گے اور خوب دعا کریں گے۔ کاروبار سے شکایت ہے، کاروبار کی دعا کریں، بیوی بچوں سے شکایت ہے، اس کی دعا کریں۔ ارے آپ کے دل میں جتنے ارمان ہیں، تمام ارمانوں کی، اپنے اولاد کی ترقی چاہتے ہیں، یا اللہ میرے بچے میرے جیتے جی سیٹ ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، جو بھی آپ کے دل میں ارمان اور ارادے ہیں، وہ تمام ارمان اور ارادے وہ موقع ہے، وہ 5 منٹ کا موقع،
2 رکعت نماز عشاء کے بعد پڑھ کر 5 منٹ کا جو موقع ہے نا، اس میں خوب اپنے اللہ سے دعا کر کے پھر سو جائے. خدا پاک کی قسم اتنا فیلنگ بیٹر، اتنا اچھا محسوس کریں گے آپ اپنے دل کے اندر، یوں لگے گا کہ آپ کو کائنات مل گئی، آپ کو آپ کا اللہ مل گیا، آپ کو محمد رسول اللہ کا پیار مل گیا، آپ محسوس کریں گے اپنے دل کے اندر. تو یہ کام کرنا. دوسرا کام فجر میں اٹھنا ہے. فجر میں گلی نہیں مارنی، فجر میں آگے پیچھے نہیں کرنا ہے کہ رکعت چلی گئی ہے، مسجد میں جاؤں گا تو جماعت ملے گی کہ نہیں ملے گی. اٹھ گئے بس اٹھ گئے، جانا تو مسجد میں ہی، وہاں جا کر نماز پڑھیں گے. اگر شریعت کتنی آسان ہے میرے بھائی، اگر آپ نکلے مسجد میں اور آپ کی رکعتیں چھوٹ گئی، جماعت آپ کو نہیں ملی، تب بھی آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا. یہ محمد الرسول اللہ کا وعدہ ہے، میرا وعدہ نہیں. کتنا آسان دین ہے میرے بھائی. لہذا ارادہ کریے عشاء کی نماز، فجر کی نماز ان 10 دنوں کے اندر باجماعت پڑھ لی. اگر ان دونوں کا ارادہ کر لیا اور اس پر کوشش کر لی، وہی اللہ بقیہ 3 نمازوں کو بھی آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھوائے گا انشاءاللہ. مسجد میں پڑھوائے گا، جماعت کے ساتھ پڑھوائے گا. اور اگر اللہ کی توفیق ہے، آپ کی ہیلتھ مضبوط ہے، چاہتے ہیں اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے میرے بھائیوں. مستورات بیچاری گھر کا کام کر کے ہم سے آگے نکل جاتی، پورے دن گھر کا کام کرتی ہے، ہمیں بھی سنبھالتی ہے، ہمارے گھر کو بھی سنبھالتی ہے، بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، اس کے باوجود روزہ رکھتی. مستورات کا حال یہ ہے، معلوم کیجیے آپ، مستورات کا حال یہ ہے کہ گھر کے تمام کام کاج پورے کرنے کے بعد وہ بیچاری روزہ بھی رکھتی. تو ہم بھی کوشش کریں، یہ 9 دن بڑی برکتوں والے دن ہیں. ان 9 دنوں کے اندر اگر اللہ توفیق دے تو روزہ رکھنا ہے. اور اگر کام کاج زیادہ ہے، دوڑ بھاگ زیادہ ہے، کام کاج دکانوں کا وغیرہ زیادہ ہے، 9 دن تو ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ سنیچر کا روزہ تو رکھ سکتے ہیں. 9ویں ذی الحجہ جو یوم عرفہ ہے، دیکھیے کہ اس دن حاجی کس حالت میں ہوتا ہے. بالکل ایک عاشقانہ عبادت، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کنکر ہے اور وہ مینا کے اندر میں جو جمرات کی رمی کرتا ہوں، پتھر کو مار رہا ہوں، وہاں اس کا دماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے. میرے اللہ کا حکم ہے پتھر مارنا ہے، بس مارنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے تو اسی کے اوپر عمل کرنا ہے میرے بھائی. حاجی کی دیکھیے 2 کپڑے بدن کے اوپر ڈال کر، اس کو کچھ پتا نہیں ہے، وہ عرفات کے میدان میں جا رہا ہے، ٹینٹ میں رہ رہا ہے، وہ مزدلفہ کے میدان میں جا رہا ہے، اس کو کھانے پینے کی کچھ پڑی ہوئی نہیں ہے. وہ صبح جا رہا ہے، جانور کی قربانی کر رہا ہے، جانور کی قربانی کرنے کے بعد فوراً پھر وہ طواف زیارت کر رہا ہے، طواف زیارت سے واپس آ رہا ہے، پھر مینا میں بھاگ رہا ہے، مینا کے اندر جمرات کی رمی کر رہا ہے، کبھی عرفہ، کبھی مزدلفہ، کبھی مینا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے بس کرنا ہے. تو ہم جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ رہے ہیں نا میرے بھائیوں، وہ اسی حاجی کے ساتھ ایک شکل اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں، جس کو کسی شاعر نے کہا ہے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اے اللہ میں تو خالی شکل لے کر آیا ہوں، میں یہ ناخن اس لیے نہیں کاٹ رہا ہوں کہ تیرے حاجی نہیں کاٹ رہے. اے اللہ میں یہ بال اس لیے نہیں بنا رہا ہوں کہ تیرے حاجی نہیں بنا رہے. اے اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ تو مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا. کتنے خوش نصیب ہے اللہ جن کو تو نے بلایا ہے. بس میں ان کے جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہوں. نیت یہ ہے کہ میں بھی ان کے جیسا بن جاؤں تاکہ میرا یہ بننا تجھے پسند آ جائے اور کل کو تو مجھے بھی اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلائے. یہ اسی لیے کہا گیا میرے بھائی، کرنے کے کام یہی. 9ویں ذی الحجہ جو آئندہ سنیچر کا آتا ہے، آئندہ جمعہ کو دوبارہ میں انشاءاللہ آپ کو یاد دلاؤں گا. تو اس وقت انشاءاللہ ارادہ کریں کہ روزہ رکھیں، خوب اپنی ذات پر خرچ کریں گے، اپنے گھر والوں پر، اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کریں گے. 9ویں ذی الحجہ جو ہمارے ہندوستان میں آئندہ سنیچر کو آ رہا ہے، اور یہ 10 دن اللہ نے بڑی برکت والے دیے میرے بھائیوں. جب چلے جائیں گے اس وقت بھی چرچا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ 10 دن آج سے شروع ہو رہے ہیں. ان 10 دنوں کے اندر پورے دن میں نمازوں کے ساتھ ساتھ 2 رکعت کسی بھی نماز میں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی بھی موقع پر 2 رکعت صلاۃ شکر کی نیت سے پڑھے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی پیاری زندگی عطا فرمائی. اے اللہ جو بھی دنیا میں جب تک جیے
ایمان کی سلامتی کے ساتھ جیے. جب بھی تیرے پاس آئے، وقت ہو جائے تیرے پاس آئے تو زبان پر تیرا کلمہ جاری ہو، محمد رسول اللہ کی باتیں میری زبان کے اوپر ہو اور ہم تیرے پاس آئے. کیونکہ دشمنان اسلام کو دن بدن لوگوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے. وہ تو نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر امن اور شانتی بنی رہے، لیکن ہم تو اپنے ملک سے پیار محبت کرتے ہیں. ہم تو بیت اللہ کو جاتے ہیں تب بھی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ملک کے امن اور شانتی کو باقی رکھے. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کی شانتی کبھی بھی خراب ہو. یہ 10 دن میں یہ دعا خاص طور پر کرنی ہے کہ ہمارے ملک میں امن، سلامت، شانتی، پیار، محبت ہر وقت بنا رہیں. لوگ ایک دوسروں کی ضرورتوں کے اندر کام آنے والے بنے. بینگ ہیومن کا جو اصل مطلب ہے وہ اصل مطلب مسلمان اور پورا ملک سمجھنے والا ہو جائے. ملک کے سامنے انسانیت کیا چیز ہوتی ہے وہ ان کے سامنے آ جائے. یہی محمد رسول اللہ کا پیغام. اور اس کی جو راتیں ہیں، ایک ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب جب شب قدر کے برابر ہو تو ان راتوں کے اندر کم از کم 2 رکعت پڑھ کے ضرور سوئے میرے بھائی. 2 رکعت نماز اور 5 منٹ کی دعا اپنے اللہ کے سامنے کر کے خوب عبادت کرے اور خوب اللہ کے سامنے اپنے اللہ سے مانگ کر سوئے. یہ کرنے کا کام ہے. یوم عرفہ کو روزہ رکھنا ہے. اور اس کے بعد جو ضروری کام آتا ہے وہ ایام تشریق ہے، جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. دیکھیے میرے بھائی، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندوں کو دعا کرنے کو کہا تو کیا کہا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اپنے رب کو عاجزی سے اور آہستہ آہستہ پکارو، اندھیرے میں پکارو. لیکن جہاں پر بات آتی ہے ایام تشریق کی، تکبیر تشریق کی، جو ہم کو تکبیر پڑھنی ہے، اس کے بارے میں محمد رسول اللہ کا فرمان ہے زور سے پڑھو. آپ کو پتا ہے کہ زور سے پڑھنے کو کیوں کہا گیا؟ اس میں اسلام کی شوکت کا اظہار ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی شان و شوکت کا اظہار کرنا ہے. اس لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، نمازیں جو ہے نا، عید کی نمازیں یہ عیدگاہ میں پڑھنے کا معمول بناؤ. عیدگاہ میں پڑھو. جاؤ، اتنا بڑا مجمع عیدگاہ کے اندر جائے گا اور اتنا بڑا مجمع جب عیدگاہ میں نماز پڑھے گا اور زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد جب یہ پڑھے گا تو اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو. یہی اصل مقصد ہے اس کا. تو یہ تکبیر یاد کرے میرے بھائی، ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مردوں کو بھی پڑھنا ہے، عورتوں کو بھی پڑھنا ہے. یہ گھر میں جا کے گھر کی مستورات کو بتائیں. عورتوں کو بھی، ہم لوگ تو مسجد میں ہوتے ہیں، اگر ہم کو یاد نہیں ہوتا تو دوسروں کو یاد ہوتا ہے. سب زور سے پڑھتے ہیں تو ہم کو بھی یاد ہو جاتا ہے. کبھی کبھی بیچارے امام صاحب خود بھول جاتے ہیں، امام صاحب کو بھی یاد نہیں ہوتا، لیکن پیچھے مجمع زور سے پڑھتا ہے تو امام کو بھی یاد آ جاتا ہے. لیکن بیچاری گھر کی مستورات کو یاد نہیں رہتی. اس لیے مستورات کو بتاؤ کہ آپ کو بھی پڑھنا ضروری ہے. اور اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس مصلے کے اوپر نماز پڑھتے ہیں اس مصلے کے اوپر چھوٹے سے کپڑے کا چتھڑا لگا دے اور اس کے اوپر بڑے حروف سے تکبیر لکھ دے، تاکہ نماز پڑھیں گے تو یاد آ جائے گا کہ مجھے سلام پھیر کے تکبیر پڑھنی. ہم تو اپنے گھر کے اندر جتنے مصلے ہیں تمام مصلے کے اوپر ایک چیٹ لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر بڑے حروف سے تکبیر لکھ دیتے ہیں. ہم کو بھی یاد آ جاتا ہے، مستورات کو بھی یاد آ جاتا ہے. تو نماز زور سے پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد جب امام سلام پھیرے فوراً پڑھنا شروع کرنا ہے. جن بھائیوں کی رکعت چھوٹ جائے تو رکعت چھوٹنے کے بعد جب وہ لوگ سلام پھیرے تو وہ لوگ بھی اپنی تکبیر پڑھنا شروع کر دیں. تو تکبیر پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے اندر اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے، لہٰذا اس کو بھولنا نہیں. پڑھنا کب سے ہے بھائی؟ پڑھنا کب سے ہے؟ تو ہم لوگوں کو، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارا تکبیر کا ٹائم شروع ہوتا ہے سنیچر کی فجر کی نماز. آئندہ سنیچر، کل جو سنیچر آ رہا ہے وہ نہیں، آئندہ جو سنیچر آ رہا ہے، آئندہ فجر سنیچر کو فجر کی نماز کے بعد سے ہمیں تکبیر پڑھنا شروع کرنا ہے. کب تک پڑھنا ہے؟ بدھوار، بدھ کے دن عصر تک پڑھنا ہے. سنیچر، اتوار، پیر، منگل اور بدھ، بدھ کے دن عصر تک پڑھنا ہے. یہ بڑی جاڑی بھاشا میں اور آسان انداز میں آپ کو سمجھا دی. تکبیر پڑھنا ہے
ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے، گھر کے مستورات کو بھی بتانا ہے کہ آپ کے اوپر بھی تکبیر ضروری ہے، آپ کو بھی پڑھنی ہے، اور کب سے پڑھنا ہے تو کہ سنیچر کے دن فجر کے بعد سے شروع کرنا ہے، بدھ کے دن عصر تک ہم کو یہ تکبیر پڑھنی ہے، سنیچر کی صبح سے لے کر عصر کے بعد تک، بدھوار کے دن عصر تک پڑھنا ہے۔ لہذا کوشش کرے میرے بھائیوں، اور ان مبارک 10 دنوں کے خوب قدر کرے، خوب عبادت کرے، اس کی 10 راتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب عبادت کرے اور خوب دعائیں کرے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لیے، پوری امت کے لیے، اور خاص طور پر ہمارے ملک کی امن اور شانتی اور سلامتی کے لیے زیادہ سے زیادہ خوب سے خوب دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی بھی کریں میرے بھائیوں، قربانی کے اندر کام چوری سے کام نہ لے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہمارے گھر کے اندر ہی قربانی ہو، ہمارے گھر کے آنگن کے اندر ہی قربانی ہو، اس کی کوشش کریں۔ اور اگر اس کے بعد پھر کوئی مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ حصہ بھی لکھا سکتے ہیں، حصے کا بھی انتظام ہے الحمدللہ، تو آپ وہاں پر اپنی شرکت کر کے حصہ لکھا سکتے ہیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی علی